بسم اللہ الرحمن الرحیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، ثنا خانان رسالت مآب، صلی اللہ علی نبینا الکریم، ناظرین، حاضرین، سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے لیے مقام مسرت ہے کہ آج اس محفل میں میرے استاد محترم علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ والرحمہ کے حفید محترم ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی چشتی گولوی تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نقیبوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں کو الفاظ اور کلمات کے اتنے پھول عطا کیے ہیں کہ میرے جیسا کم علم آدمی آخری خطاب میں کیا عرض کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ یونس کی ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ مطلع اطاعت و خدمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بعد جو میرے درخشاں چمکتا نظر آیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ کہ وہ پیکر نیاز اور وہ پیکر عجز، جس وقت ہم اس کی تاریخ کا تصور کرتے ہیں تو تاریخ خود ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ سجادہ امامت پر بھی وہی میرے درخشاں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسالت تھے۔ میں نے ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آیت پڑھی ہے اسے غور سے سنیں۔
کہا جا رہا ہے کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک با کمال شخصیت کا انتخاب وحی کے لیے کیا، ان انذر الناس، تاکہ لوگوں کو وہ خطرات زندگی سے آگاہ کریں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے صدق والا قدم ہے، عند ربہم، جب وہ اپنے رب کی کچہری میں اٹھیں گے۔ عالی وقار ناظرین، آج ہم اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قدم صدق کیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے روشن بیانات میں ایمان والوں کے لیے قدم صدق ان کا خزانہ قرار دیا، ان کی دولت قرار دی کہ جس آدمی پر اللہ فضل کرتا ہے اس کو قدم صدق نصیب کرتا ہے۔ صدق کا معنی سچ، اور قدم کا معنی قدم۔ سوچئے کہ قدم اور صدق جب دونوں گلے ملیں تو وہاں ابو بکر صدیق کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور قدم اور حق جب گلے ملیں تو وہاں علی کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ان لہم قدم صدق، قرآن حکیم نے کہا کہ ان کے لیے صدق والا قدم ہے، مضبوط قدم ہے، مستحکم قدم ہے، استقامت والا قدم ہے، ثبات والا قدم ہے، اور نہ ڈگمگانے والا قدم ہے۔ جو صدیق ہوگا کسی جگہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ جو صدیق ہوگا اس کے پاؤں میں کبھی لرزش نہیں آئے گی، اور اس کے فیصلوں میں کبھی لغزش نہیں آئے گی۔ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لہم، صدیق ایک نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کی امت کو بہت صدیق نصیب کیے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ماں نے حضور کی خدمت کے لیے ایک ہی جنم دیا ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ قدم نہ ڈگمگانا جس وقت قیامت کے دن پیشی ہوگی خدا کی کچہری میں،
حضور رب میں جس وقت حاضری ہوگی تو بڑے بڑے لوگوں کو پسینہ آ جائے، اور ظاہر ہے جب آواز لگے گی لمن الملک، آج ریاست سلطنت کس کے لیے ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو پسینہ آ جائے گا اور ندامت ان کا حال بن جائے گا، پشیمانیاں ان کی یاد بن جائے گی۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتی ہیں جو صدیق ہوگا اس کے قدم نہیں ڈگمگائے گا، اس کو صدق کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ مجھے بتائیں کہ صدیق عام ہو تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئے گی، تو وہاں کچہری میں صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان لہم قدم صدق۔ میں آپ کی کریمانہ توجہات کو لے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، لیکن ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت علی ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1192۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ متن پڑھنے لگا ہوں۔ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی بکر یوم بدر۔ بدر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو بکر کو بلا کے کہا، غور سے سنیں، ما اخذکما جبریل ومع الآخر میکائیل۔ تم اپنا مقام جانتے ہو کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میں میکائیل کو کھڑا دیکھ رہا۔ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے کہا ایک کے ساتھ جبرائیل ہے، ایک کے ساتھ میکائیل ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے میں اسرافیل ملک عظیم، اسرافیل تو بہت بڑا فرشتہ ہے، اسرافیل تو بہت بڑا فرشتہ ہے، یشہد القتال او قال یشہد الصف، وہ ادھر نہیں ہے، وہ صف میں جنگ کر رہا ہے، وہ بدر میں مجاہدین کی صفوں میں وہ کھڑا ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ او لوگو میرے ابو بکر اور میرے علی کو کمزور نہ سمجھنا، ادھر جبرائیل کھڑا ہے، ادھر میکائیل کھڑا ہے، ان کو کمزور اور غیر مستحکم نہ تصور کرنا۔ ان لفظوں کو دانش اور بینش کے کانوں سے سنیں کہ جس ذات کو حضور کہیں کہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل ہے۔ اچھا، میں اگر دورہ حدیث پڑھا رہا ہوتا تو میں کھپ جاتا یہاں کہ حضور نے صراحت نہیں کی کہ جبرائیل کس کے ساتھ ہیں اور میکائیل کس کے ساتھ ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کدھر ہیں اور میکائیل کدھر ہیں۔ حضور کو پتہ تھا کہ ان کو ان کی اتنی پرواہ نہیں ہے، جب یہ کچہری میں میرے طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جبرائیل عام نہیں، محمد عربی کی نگاہ عام ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وہ اہمیت کی حامل ہے۔ قسم تمہیں انصاف کی کہ سمجھیں اس بات کو کہ صادق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوں، اس میں اختلاف نہ ہو، اس کی اپنی ہی شخصیت اس کے اپنے ہاتھوں جھوٹ کے ساتھ ٹوٹے نہ، اس کا ظاہر اور اس کا باطن یکساں ہو، وہ صادق ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا صدیق وہ ہوتا ہے جو کسی صادق کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ معاف کریے، ابو بکر صدیق پوری امت کا فیصلہ کہ حضور کی ذات کے بعد وہ رحمت اور انوار کا مرجع ہیں، محبتوں کا مرجع ہیں، انتظام سلطنت کا مرجع ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ عاشق کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، خواہ آخری زمانے کا ہو۔ عاشق اگر اپنے عشق کو چھوٹا سمجھ لے تو اس کے عشق کی توہین ہو جاتی ہے۔ اب سمجھیے ابن ماجہ کی حدیث کا معنی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں، علی نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں نے پڑھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں۔ علی عاشق بن کے دیکھ رہے تھے، کہا کہ میں اگر اپنے عشق کو چھوٹا کہوں تو علی پھر عاشق رسول کیسے ٹھہرے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا، یا حضور کر لیں یا امت کر لے۔ امت جمع ہو گئی کہ صدیق اکبر ابو بکر کی ذات ہے۔ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر علی نہ سمجھتے تو پیچھے اس امام کے کیوں کہتے؟ نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ کا قول ہے کہ جس کو حضور نے ہماری دین کا امام بنا دیا اس کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا لیں؟ میرے دوست، آئیے تھوڑی دیر دنیا بھر کے ادب کی ہم سیر کرتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے کہ سچ کہاں کہاں کسی آدمی کا آپ آزما سکتے ہیں۔ گویا جس کو آپ صادق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں، جناب یہ تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے۔ مجھے تو دعویٰ نہیں ہو سکتا، پاکستانی سیاست کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ صادق اور امین ہونا، میں تو نہیں دعویٰ کر سکتا۔ اگر میں کہوں کہ میرے خطاب کے شروع سے آخر تک میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صدق کی صدق ہے، تو بتھیرے پروانے ایسے نکل آئیں گے کہ ہمارے لفظوں کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں گے۔ بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ گر جاتا ہے۔ صاحب، سچ کا دعویٰ لے کے کھڑا ہونا آسان بات نہیں ہے۔ ایک مغربی آتھر لکھتا ہے کہ there are 4 type of truths، کہ سچائی کو آپ 4 جگہوں پر آزما سکتے ہیں۔ کہاں کہاں؟ وہ کہتے ہیں ایک معروضی ہوتا ہے، سچ اور صدق معروضی ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹیو کہتے ہیں۔ آبجیکٹیو بتیرے بندے ہیں، مثلا میں خطبہ دے رہا ہوں ممبر پر تو میری ہر بات سبجیکٹیو ہوتی ہے، لیکن جب میں خطبہ دے کے اپنے دوستوں میں چلا جاؤں
ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو میری زندگی معروضی ہو جاتی ہے، سبجیکٹیو نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کہ بندوں کو آزماؤ ان کی خلوت میں، ان کی ذاتی محفل میں، اپنے دوستوں میں، کہ کہیں وہ شخص کذب اور جھوٹ کو تو نہیں آزماتا۔ جناب اگر وہ آدمی بنے بنائے خطبے دے ممبروں پر، لیکن جس وقت ذاتی زندگی میں جائے تو فیل ہو جائے، اس کی زندگی اس کی منکر ہو جائے کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ دوسری چیز ہے نارمیٹو۔ نارمیٹو کا مطلب ہوتا ہے معیاری صدق، کہ کسی آدمی کی سچائی کا معیار کیا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ آپ اس کو سچا کہتے ہیں تو کیوں سچا کہتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نارمیٹو سچائی۔ تیسری چیز ہوتی ہے سبجیکٹیو موضوعی۔ ہزارہ خطبے ہم دیتے ہیں، ہزارہ عنوانات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری ریسرچ اندھی ہو جاتی ہے، لوگ 100 جگہ ہم پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے کمپلیکس ٹروتھ۔ کمپلیکس ٹروتھ کا مطلب یہ پیچیدہ، بھائی نہ بندے کا پتہ چلے سبجیکٹیو کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، نارمیٹو کیا ہے، پیچیدہ سی زندگی میں مبتلا ہو جائے، نہ سچا پتہ چلے نہ جھوٹا پتہ چلے۔ آئیے میری بات سننے کے بعد، ابو بکر صدیق صرف سبجیکٹیو صدیق نہیں تھے، صرف نارمیٹو صدیق نہیں تھے، کمپلیکس میں صدیق نہیں تھے۔ ابو بکر کی زندگی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ان کو حضور کے قدموں سے لے کر زندگی کے جس میدان میں آپ ان کو دیکھیں، ابو بکر کی زبان سے جھوٹ کا تجربہ آپ نہیں سنیں گے۔ ابو بکر سچ ہی سچ، صدق ہی صدق اور ٹروتھ ہی ٹروتھ۔ یہ کامیابیاں ان کو کیسے ملیں؟ وہ رسول، وہ ہستی جس کو قرآن مجید نے رجل عظیم کہا، اور عالی جناب ان کی ایک نظر نے وہ جس پہ پڑی اس کو صحابی بنا دیتے، یا ان کے چہرے پر پڑتی۔ ابو بکر کی زندگی کی تو کوئی نظر ہے ہی نہیں جو والضحیٰ کے چہرے کا طواف نہ کر رہی ہو۔ آئیے میں ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عالی جناب جس وقت آپ سچ پر ریسرچ کرنے ہوں تو سچے انسان میں دیکھیں کہ سنسیئرٹی ہے، وہ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، وہ متین ہے یا نہیں۔ اصل میں الحاج سرور نقشبندی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہ جی نے تبسم سے نوازا ہے۔ جناب میں ہنسنے والا آدمی ہوں، لیکن صدیق اکبر کی محفل کے اندر مجھے ہنسنا اچھا سا نہ لگا کہ اتنا سنسیئر انسان کہ دین مبین کی خاطر رو رو کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے نشانات بن گئے ہوں، اور اس قدر بکا اور اس قدر گریا اور اس قدر دردمندی اور اس قدر سوز اور اس قدر گہرا عشق رسالت کہ وہ سانس بھی لیتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت میں لیتے ہیں اور عشق میں لیتے ہیں۔ معاف کریے کہ یہی وجہ ہے میں نقیبوں سے اور ثناخانوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں دے، لیکن مواجہ شریف میں جا کر کبھی میں نے ہاتھ نہیں بلند کیا، اس لیے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کی جگہ نہیں، نظر جھکانے کی جگہ ہے۔ جو زندگی کے آداب
قرآن مجید نے بارگاہ رسالت کے عطا کیے. میں کہتا ہوں اگر کامیاب ترین قافلہ انسانیت کا شہر یار دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں. دوسری چیز ہے ڈیووشن. قاسم ہے وہ مجھے کہے کہ شاہ جی میں آپ کا نوکر ہوں، تو اس کی ڈیووشن بتائے گی کہ وہ کتنا وقت مجھے دیتا ہے، کتنا ٹائم میرے لیے دیتا ہے، زندگی کا کتنا حصہ میرے لیے قربان کرتا ہے. اس سے ڈیووشن پتہ چلتی ہے. کہتے ہیں صدق کو دیکھنا ہو تو بندے کی ڈیووشن دیکھیں. قسم تمہیں انصاف کی. جس وقت ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق کا اپنا کچھ تھا ہی نہیں، سارا جان رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت ان کا، مال ان کا، جان ان کی، توانائی ان کی، گھر ان کا، اولاد ان کی، محبتیں ان کی، علم ان کا، عرفان ان کا، سانسوں کا آنا جانا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاف کریے، ہمیں موازنہ کرنا ہی نہیں چاہیے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا. وہ حسن والوں کا گھر ہے، یہ تصدیق والوں کا گھر ہے. معاف کیجیے. اور یہ کام تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حسن والوں کا قبیلہ ہے. ان کا ایثار دیکھیں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ابن عفان جناب صاحب کی امامت کو تسلیم کیا اور اطاعت کا پیکر بن گئے. اور کہیں سے ایجیٹیشن آپ علی کی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے. اور ابو بکر کا حسن کا مشاہدہ کرنا دیکھیں. علی گلی میں جدھر جاتے تھے ابو بکر ان کو دیکھتے چلے جاتے تھے. النظر الی وجہ، النظر الی وجہ علی. میرے خیال میں ہمیں دونوں کا مقام سمجھنا چاہیے اور ہمیں عزت اور احترام کے لیے سرنگوں ہو جانا چاہیے. اچھا میں تھوڑا آگے بڑھوں. ایک ہوتی ہے ویراسٹی، یہ بھی صدق کی قسم ہے، سچائی کی. ویراسٹی انگریزی کی ٹرم استعمال کر دی، میں تشریح کرتا ہوں. ویراسٹی اس سچائی کو کہتے ہیں اور اس صدق کو کہتے ہیں کہ جس میں پرسیو کرے بندہ، اگلے بندے کو سمجھ جائے اور سمجھنے کے بعد کنوے کرے کہ جس گلی میں وہ کھڑا ہے وہ ثابت کر دے گا کہ اسے ادھر ہی کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے. یہ ویراسٹی ہے. ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ وہ حضور کو جان بھی گئے تھے اور حضور کے لیے پھر انہوں نے کنوے بھی کیا. پہلا خطبہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں. لوگوں دیکھو کہ میں سرے منہ بھی مصطفیٰ کے خلاف چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، تم مجھے سیدھا کر دو. یہ الفاظ اور یہ کلمات ابو بکر صدیق کی کہہ سکتے ہیں. اچھا میں تھوڑا اور آگے بڑھوں. ایک اور چیز ہے ایتھینٹسٹی. یہ بھی صدق کا حصہ ہوتی ہے. فلاں چیز ایتھینٹیکیٹڈ ہے. آپ کہتے ہیں فلاں ایتھینٹیکیٹڈ ہے. میں ایک کتاب لکھوں تو کرٹیسزم والے اس پر تنقید کریں اور تنقید کرنے کے بعد کہیں کہ شاہ جی ہے تو ایتھینٹیکیٹڈ آدمی ہے، بندے معتبر ہیں،
جب بندے معتبر ہیں تو ان کی کتاب بھی معتبر ہوگی. جب میں آرٹیکل کوئی ڈیلیور کروں تو آپ کہیں کہ ان کی ہر چیز قابل اعتماد ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد ہے، یہ ٹروتھ کا حصہ ہوتا ہے، یہ سچائی کا حصہ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق گلیوں میں گئے، ابو بکر صدیق مسجدوں میں گئے، ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں حضور کے ساتھ گئے، وہ جنگوں میں گئے، انہوں نے فیصلے کیے، وہ قاضی بنے، انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے فیصلے کیے، انہوں نے اللہ کی، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ذکر سکھایا. ابو بکر جدھر گیا لوگ اعتماد کرتے چلے گئے، کہنے لگے خلیفہ اول اس لیے ہے کہ اتھینٹیکیٹڈ بھی ہے، اس کی سچائی کو قبولیت. ان کی باتوں کو ہر آدمی کو اعتبار نہیں ملتا. ابو بکر کو اعتبار مل گیا تھا. وہ عمر جیسے لوگ، علی جیسے لوگ، عثمان جیسے لوگ پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہو کے تھے. یہ اعتبار نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ عالی وقار دوستو، توجہ کا طالب ہوں، تھوڑا اور آگے بڑھوں. قدم صدق کا ایک دوسرا معنی آپ کو میں سمجھانے لگوں. قدم صدق کا ایک دوسرا معنی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیان دے تو محفل میں، مثلا میں ہی ہوں تقریر کروں تو میں پوچھوں کہ میری بات تمہیں سمجھ آ گئی، تم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، میری بات قبول ہے؟ تو محفل میں جو پہلا آدمی اٹھے گا، جو پہلا آدمی اٹھ کے کہے گا مان گیا جی، میں نے تسلیم کر لیا آپ کا خطاب، عالی جناب، اس کو کہتے ہیں قدم صدق. اس آدمی کو صدق کا قدم حاصل ہو جاتا ہے جو سب سے پہلے اٹھ کر کے مان جائے. ابو بکر صدیق جب کوئی نہ مانا تھا تو ادھر علی مان گیا، ادھر ابو بکر مان گیا. اچھا جناب، توجہ کا طالب ہوں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، معاف کریے، میں معذرت چاہتا ہوں. بارگاہ صدیقی میں گفتگو کرتے ہوئے میں کوئی چھچورا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو ہم نہ مانیں گے تو کون مانے گا؟ عامر فیاضی صاحب جن کے قبیلے بھوکے ہوتے ہیں، الزام تراشیاں وہ کرتے ہیں. علی کا قبیلہ بھوکا نہیں ہے. علی کا قبیلہ وہ بھوکا نہیں ہے. میں توجہ کا طالب ہوں، سنیے. میں ایک تیسرا معنی کیا اب
اب تھوڑی سی فرصت میرے لیے. آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے جذبوں کو سلام. میری طرف دیکھیے کہ صدیق کون ہوتا ہے. جس وقت صدیق سمجھ آئیں گے تو صدیق اکبر بھی سمجھ آ جائیں گے. اچھا، جو آدمی اس کو جساس رازی نے احکام القرآن کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا. یاد رکھیے کہ جو صدیق ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے بات کرتا ہے اور اللہ اس کو وقت آنے پر سچا کر دیتا. اس بات کو بھی سمجھیے. میں مثال دینے لگا ہوں. قرآن مجید میں صدیق ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، ادریس علیہ السلام کو کہا گیا، یوسف علیہ السلام کو کہا گیا. ان کے لیے قرآن مجید نے صدیق کا لفظ استعمال کیا. لیکن مثال سمجھاتے ہوئے میں سورہ یوسف کا حوالہ دوں گا، پوری صورت نہیں پڑھوں گا. جس وقت آ کے جیل خانہ میں یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کی، خواب بیان یہ کی کہ میں شراب پلا رہا ہوں، تو کسی کو شراب پلا رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اور دوسرے نے کہا کہ میرا سر ہے، سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے ان کو کھا کے چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ افتنا، اے صدیق ہمیں بتانا اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. اب یوسف نے کہا ایک تو بادشاہ کو جام پلائے گا اور دوسرے کو سزائے موت ہو جائے گی، اور اس کی کھوپڑی کے گوشت کو پرندے آ کے کھائیں گے. جناب یوسف نے پہلے کہا اور تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی، اور جو کہا وہی سچا ہوا. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہتا پہلے ہے، خدا اس کو سچ کر دیتا ہے. اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جس وقت گفتگو کرتے ہیں ہم مقدمے جوڑتے ہیں. کیمسٹری کی زبان میں کہتے ہیں ایکویشن بیلنس کرنا. ویلنسیاں ہم اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کرنے کے بعد بیلنس کر کے کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. سائنس کی زبان میں اور علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے. صغرا کو ملا ہے کبرا سے اور کبرا کو ملا ہے صغرا سے. یہ منطق اور فلسفے کی زبان ہے، یاد رکھنا. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ صغرے کبرے نہیں ملاتا. جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو محب رسول ہوتا ہے، جو فنا فی الرسول ہوتا ہے، جو بک کیا ہوتا ہے، جس نے اپنے دل کی دھڑکنیں جان رسالت کو دے دی ہیں، وہ صغرے کبرے نہیں ملاتا، وہ اس طرح نتیجے نہیں نکالتا. یہ دیکھو مکہ کی گلی میں سارے مشرک اکٹھے ہو کے آئے اور کہا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، آج عجیب بات تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا، ادھر قدس چلا گیا، پھر پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے آسمان پر گیا، پھر تیسرے آسمان پر گیا، پھر چوتھے آسمان پر گیا، پھر آگے 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 آگے، اور پھر میں مڑ کے آیا، واپس آیا. وہ تو کہتے ہیں اس قسم کی بات جناب وہ کرنے لگ گئے ہیں. ابو بکر نے ان قال فقد صدق، میرے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے. پوچھا نہیں ہے، سوال نہیں کیا ہے حضور آپ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اگر منطقی ہوتا تو پوچھتا گئے ہیں یا نہیں. وہ عاشق تھے، پوچھا نہیں ہے، کہا محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. ان قال فقد صدق، اگر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے
تو سچ فرمایا ہے میرے دوستو۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ خفاجی کی روایات کے مطابق پھر جناب انہیں یہ بھی کہا، ایک روایت میں حضور سے اور ایک میں ابو بکر صدیق، حضور سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیں جی بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں جی، اس کی اونچائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے؟ جناب مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا میں بتاؤں گا تو بتائے گا؟ کہا جی آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدس کو اٹھا کے ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا گنتے جاؤ اور بتاتے جاؤ۔ میرے دوستو، قدم صدق، قدم صدق۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو میں ایک نقطہ اور آگے چلوں۔ ہائے ہائے میرے دوستو، کہتے ہیں کہ وہ امور جن میں قیامت والے دن حضور شفاعت کریں گے، وہ امور اور وہ اعمال جن کے بارے میں حضور قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ان میں سے ایک نماز ہے۔ جو آدمی نمازی ہو، نمازی آدمی کی شفاعت حضور فرمائیں گے کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، میری طرف دیکھو، نمازی تم ہو تو حضور شفاعت کریں، امام اول ابو بکر ہو تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہوگا؟ آئے ہائے 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 یار، میں کھبنے لگا ہوں، لیکن اب نہ پنجابی میں کھب سکتا ہوں، نہ نان لائیو جلسے کی طرح کھب سکتا ہوں۔ دیکھو یہ جنت میں جس وقت جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، ملکہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ ہوں گی، لیکن میں پوچھتا ہوں حضور کا یار ادھر کون ہوگا؟ آپ سمجھے نہیں، اور بادشاہ ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا یار ہونا اور ہے، یار ہونا اور ہے۔ میرے سستے لفظوں پر معذرت کہ تو کی جانے پولیے بجے شانہ انار کلی دیاں، کہ جس آدمی کو حضور کہتے ہوں کہ متینی بے نفسک، ذرا میرے پاس بیٹھ، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے آرام ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے دوست، ایک سوال آپ سے کروں، جواب بھی خود دوں گا، لیکن آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید وہی ہے آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ اس کی زبریں بھی وہی، اس کی زیریں بھی وہی، اور اس کی شدیں بھی وہی، اس کی مدیں بھی وہی، اس کے معنی بھی وہی، اس کی ترکیبیں بھی وہی، اس کا لہجہ بھی وہی، یہاں تک کہ جہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سواد کو سین پڑھا، میرے حضور نے سواد کو سین پڑھ دیا، تو قاری حضرات تمہیں پڑھاتے تمہیں کہتے ہیں کہ یہاں سواد نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے۔ بھائی لفظ تو حرف تو عربی کا ہے، تم نے اس کو بدل کے کیوں پڑھا؟ فرمایا لہجہ وہی ٹھیک ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، اصل زیادہ عربیاں نہیں آنیاں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ ہے؟
بسم اللہ پڑھنا تو ثواب ہے، سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جدھر حضور نے نہیں پڑھی نہیں پڑھتے، ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے گندی چیز جو ہے وہ خنزیر ہے۔ اب اس کو بھی دل میں ٹانکنا شروع کر دیا ڈاکٹروں نے، بڑی آزمائشیں ہیں تمہارے لیے۔ سب سے گندی چیز خنزیر ہے، لیکن قرآن پڑھتے 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 جس وقت خنزیر کا نام آتا ہے تو ہم حضور کا لہجہ بنا کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ اس کے حرف پر بھی 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ گندی چیز، لیکن یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ میرے دوستو، اب میرا سوال آپ سمجھیں کہ قرآن کا مقام یہ ہے، کتاب کا مقام یہ ہے۔ عالی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا، قرآن وہی ہے آج بھی۔ مجھے بتاؤ آج وہ نتیجے کیوں نہیں نکل رہے جو اس وقت نکلے تھے؟ قرآن تو وہی ہے، ثواب بھی وہی ہے، لیکن جو ریولوشن، چینج، سوچ میں تبدیلی اس وقت آئی تھی وہ آج کیوں نہیں آتی؟ سونیا، لفظ ہمارے پاس وہی ہیں لیکن کیفیت حضور کی نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، ہم کیفیت سے محروم ہیں، ہم حضور کی نظر سے محروم ہیں۔ ابو بکر اس لیے کامیاب تھے کہ حضور سامنے ہوتے، ابو بکر زیارت کرتے، ابو بکر سامنے ہوتے۔ کیفیات تو یاد رکھنا، نبوت حضور پر ختم ہے، لیکن حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی قلبی فقد سببت فی قلب ابی بکر۔ جو کچھ اللہ نے کیفیات میرے دل میں ڈالی ہیں میں نے اٹھا کے ابو بکر کے دل میں انڈیل دی ہیں۔ سببت فی قلب ابی بکر۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے، میرے پیارے، میرے بہت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے، لیکن شاہی نوکر تھے۔ جس وقت میں نے کہا نا نوکر تھے تو میں کہوں نا شاہی نوکر تھے، ان جیسا حضور کا خادم جس کو خدمت ملی ہے سلام اس کو، لیکن باقی تو روایات پڑھنی پڑیں گی۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کی روایت سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، دم بدم ایڈمیٹڈ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چلو تھوڑا اور آگے بڑھوں۔ ویسے میں نے 15 معنی قدم صدق کے تیار کیے ہوئے تھے کہ یہ قدم صدق کا معنی کیا ہے، میں یہ اپنی تفسیر سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ قدم صدق حضور کا وہ مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ جب قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے، مقام محمود کا معنی ہر آدمی حمد کرے گا، ہر نبی حمد کرے گا، ہر رسول حمد کرے گا، ہر رسول تعریف کرے گا، حضور کی تعریفیں ہو رہیں گی۔ مقام محمود کہا مفسرین نے کہ یہی قدم صدق ہے کہ جو صدق میں آگے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی نوکری وہاں نصیب فرمائے گا۔ کیا مزیدار مقام ہوگا، ادھر حضور ہوں گے، امتیں زیارت کر رہی ہوں گی، حمد والے حمد کر رہے ہوں گے، لوائے حمد جو ہے اس دن علی کے ہاتھ میں ہوگا اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ عالی وقار دوستو، یہ جو بڑے ہیں نا، بڑوں سے بگاڑا نہ کرو، بس گردن جھکا دو، جمالیاتی بنو۔
جمالیاتی میری اپنی اصطلاح ہے، جمالیاتی کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ عزت دی ہے، حضور نے عزت دی ہے، بچے سرنگوں ہو جاؤ، پیاز کی طرح چھلکے اتارو گے تو اندر سے کچھ نہیں نکلے گا، اگر پیار سے کسی اچھے پھل کا چھلکا توڑو گے تو اندر سے گری نکل آئے گی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قدم صدق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی تکلیف کے معاملے میں جو حساس ہو گیا کہ حضور کو تکلیف پہنچی تو درد اس کو ہو، تکلیف اس کو کہ حضور کو تکلیف کیوں ہوئی ہے۔ جس آدمی کو حضور کی تکلیف کے بارے میں حساس ہونے کی نعمت مل گئی اس کو قدم صدق مل گیا، اس کو قدم صدق مل گیا۔ رب کہتا ہے یہ قدم صدق حساس ہونا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں، بڑی مثالیں ہیں ابو بکر صدیق کی، لیکن سانپ کے منہ میں انگوٹھا دے دینا یہ کیا ہے؟ سانپ کے منہ میں انگوٹھا دے دینا یہ کیا ہے؟ یہ وہ حساس پن ہے جس کو قدم صدق کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ میرا کبھی بھی کوئی عنوان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک تو لگا ہوا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے، اب دعا کریں یا میں صدیق ہے، پیر ہیں ہمارے، ابو بکر صدیق ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارا شجرہ ان تک جا کر کے جو طریقت کا شجرہ ہے ان تک جا کر نقشبندیہ سلسلہ ان تک اختتام ہوتا ہے، قادریہ سہروردیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ ہمارا میرے آبا و اجداد سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ میرے بچوں بس گردن جھکا دو، چھوٹے ہو جاؤ، بڑوں کے سامنے جب چھوٹے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی بڑا بنا دے گا، اللہ تمہاری جولیاں بھی بھر دے گا۔ اچھا دن ہے، اچھی رات ہے، دعا کرو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے اللہ کریم، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، مسکین بندے ہیں، یا اللہ تیرے فقیر بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پاک لوگوں کے صدقے ہماری بندگی ہی کو مکمل فرما دے، یا اللہ ہماری بندگی کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے جو روشنی نکلی اور آپ کی جبین سے جو شہادت کی انوار پھوٹے، جنہوں نے صدیق کو صدیق بنایا، فاروق کو فاروق بنایا، عثمان ابن عفان کو غنی کر دیا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو لا فتح الا علی کا مقام دے دیا، بہادری جمع مردی دے دی، علم دیا، حکمت۔ یا اللہ تعالیٰ ہم غریبوں کو بھی نواز دے، جو شخص جہاں جہاں میری دعا میں شریک ہے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ سب کی لغزشوں کو معاف کر دے، یا اللہ سب کے کشکول بھر دے، یا اللہ تعالیٰ سب کی طلب کو منزل عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقتور بنا دے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقتور بنا دے، یا اللہ بلاد المسلمین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے پاکستان کو بھی مستحکم کر دے، یا اللہ پاکستان کو مضبوط کر دے۔ اے آروائی کے لیے دعا کریں، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے دعا کریں، جناب محترم عامر فیاضی صاحب آئے ہیں، عملہ آیا ہے، ہماری آواز کو یہ طاقت دیتے ہیں، یا اللہ تو انہیں طاقت عطا فرما، یا اللہ تو ان کو مضبوط بنا دے، یا اللہ مسائل حل کر دے، جو لوگ بیمار ہیں دعا کر اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ تمہارے ہمارے جتنے کوئی لوگوں کے بزرگ دنیا سے اٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، پوری امت کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسن جزا عطا فرما دے، احسن جزا عطا فرما دے۔ ان کی وجہ سے ہمیں دین اسلام پر
چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔